اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض مقدس فلسطین کا شہر غزہ، جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم تجارت کے لیے تشریف لائے تھے، انتقال کے بعد وہیں دفن ہوئے، جس کے باعث بحر روم کا یہ ہاشم کہلانے لگا۔ آج فلسطین میں غزہ کی اس پٹی میں معلوم زمانہ اسرائیلی یعنی کہ یہودی ایک بار پھر تباہی مچا رہے ہیں اور عالمی امن کی ٹھیکیدار یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ کو سونپ گیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل پولیٹیکل فرنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق سے حران یعنی کہ ترکی اور حلب یعنی کہ شام سے ہوتے ہوئے فلسطین تشریف لائے اور یہاں ایک پہاڑی پر قیام کیا۔ پھر وہیں ان کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس تعمیر کی، جو عربی میں بیت المقدس کہلایا، اور اس مقدس گھر یعنی کہ مسجد کے نام سے وہاں آباد ہونے والے شہر کو بھی بیت المقدس کہا جانے لگا۔ اس کا دوسرا نام یروشلم یعنی شہر امن، شلم یا سلم معنی سلامتی کے ہیں۔ سیدنا یعقوب اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جو سیدنا یوسف کی معیت میں مصر جا کر آباد ہوئی۔ ایک مدت بعد مقامی فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا، جبکہ 13ویں صدی قبل مسیح میں سیدنا موسیٰ و ہارون انہیں فرعونوں کی غلامی سے نکال کر فلسطین کی طرف لے آئے۔ اس وقت فلسطین میں فلسطی قوم آباد تھی، جس کے نام پر بعد میں یہ سرزمین فلسطین کہلائی۔ بنی اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ امن و امان سے رہنے کی بجائے جنگجوئی اور خون ریزی کی روش اختیار کی۔ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہاں بادشاہت ملی، جسے ان کے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وسعت دی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں عنصر نو اللہ کا گھر تعمیر کیا، جو یہود میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو یہود ابن یعقوب کے نام سے نسبت دیتے ہیں۔ یہ یہودی اپنے اعمال کی وجہ سے بابل کے بخت نصر کے ہاتھوں غلام بنائے گئے۔ تو ایران یعنی کہ اس وقت کے فارس کے نیک دل بادشاہ کورش کبیر یعنی کہ ذوالقرنین، یونانی نام جس کا سائرس ہے، جس نے 586 قبل مسیح میں بابل فتح کر کے یہودیوں کو رہائی دلوائی اور انہیں واپس فلسطین آ کر دوبارہ ہیکل تعمیر کرنے کا موقع ملا۔ پھر 135 عیسوی میں رومی کیسر یعنی کہ ہیڈرن نے یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا، تو ہیکل سلیمانی کی جگہ مشتری دیوتا جوپیٹر کا مندر بنا دیا گیا۔ بعد میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اس مشتری دیوتا کا مندر مسمار کر دیا۔ ظہور اسلام کے موقع پر یہی وہ مقام تھا جسے صاف کر کے مسلمانوں نے مسجد اقصی تعمیر کی اور جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج آسمانی کو تشریف لے گئے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا 14-15 برس قبلہ اول رہا، حتیٰ کہ 2 ہجری میں خانہ کعبہ مکہ مکرمہ قبلہ قرار پایا۔ 637 عیسوی یعنی کہ 16ویں ہجری میں عہد فاروقی میں مسلمانوں نے پرامن طور پر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس دوران 2000 سال یہود یوں ہی در بدر پھرتے رہے۔ عثمانی عہد خلافت میں تھیوڈ ہرزل کی قیادت میں سعودی نظام کے لیے سرگرم یہودیوں کا ایک وفد خلیفہ ابو الحمید ثانی سے ملا اور سلطنت کے قرض ادا کرنے کی فلسطین میں ایک یہودی ریاست ہوم لینڈ کی مانگ کی، مگر خلیفہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر انگریزوں نے سازش کے ذریعے شریف مکہ حسین بن علی ہاشمی کو اپنے ساتھ باندھ لیا۔
عرض کے دسمبر 1917 میں برطانوی فوج بیت المقدس پر قابض ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ قائم ہونے پر فلسطین کا مینڈیٹ غیر قانونی طور پر برطانیہ کا سونپ دیا گیا اور برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے اعلان بلفور کے ذریعے 1917 میں فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا خفیہ معاہدہ کر کے ہربرٹ سیمیول نامی یہودی کو فلسطین کا کمشنر بنا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس یہودی کمشنر نے فلسطین کے دروازے دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے کھول دیے۔ چنانچہ روس، یوکرین، ہنگری، پولینڈ وغیرہ سے یہودی جہازوں میں بھر بھر کر فلسطین کے ساحل پر اترنے لگے۔ آخر کار یہودیوں نصرانیوں کی لونڈی یعنی کہ اقوام متحدہ جو 1945 میں قائم ہوئی تھی، اس نے اکتوبر 1947 میں تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور کی۔ نوبت جہاں تک جا پہنچی کہ 1921 میں فلسطین میں جو یہودی 84,000 تھے، 1947 میں ان کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی اور انہیں فلسطین کا 55% رقبہ بخش دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے اچانک اپنا مینڈیٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اسی روز یہودیوں نے تل ابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جسے ناجائز ہونے کے باوجود روس اور امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے فلسطینی عوام اپنے وطن کی بازیابی کے لیے مسلسل جدوجہد میں مصروف رہی۔ دوسری جانب اردن اور مصر کے صدور انور السادات بھی اسرائیل کا ناجائز وجود تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات کے ساتھ ہونے والے مسلمہ معاہدے کے مطابق غرب اردن اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی ریاست قائم ہونا تھی، جو تاحال قائم نہیں ہو سکی۔ تاہم 1996 میں یاسر عرفات کے زیر قیادت غرب اردن اور غزہ کی پٹی میں فلسطین کے لیے بلدیاتی اداروں کے اختیارات تسلیم کر لیے گئے۔ اس کے بعد جب سے فلسطینی تنظیم حماس غزہ کی پٹی پر آباد ہے، اسرائیلی زمینی و فضائی افواج کے ہاتھوں فلسطینی کیمپوں میں قتل عام روز کا معمول بن چکا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تمام تر ڈیٹیل تھی اسرائیل کے بارے میں، جو کہ ایک ناجائز صہیونی اور یہودی ریاست قائم کی گئی ہے اور ایک ناجائز ادارے یعنی کہ اقوام متحدہ نے قائم کی، اور اقوام متحدہ و امریکہ کی اس کو پشت بنائی حاصل ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ پوری سیریز ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر اسرائیلی کیوں یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح سے یہاں پہ آتے رہے، ابھی اس کے بعد کیوں یہ چاہتے ہیں اور ان کے مراسم کیا ہیں، یہ ہیکل سلیمانی یہاں پہ ایک دفعہ پھر مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آج تک کی اس ویڈیو سے اللہ حافظ۔